ڈاکٹر صاحب دیکھیے نا یہ گورنمنٹ جو ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ دس گورنمنٹ, مطلب میرا یہ ماننا ہے کہ جتنی سپیس ان کے پاس ہے شاید پہلے کسی کے پاس بھی نہیں تھی. آج کل دیکھیں نا, ایک تو وہ جو ایک سول ملٹری جو ساری گورنمنٹس کو مسئلے پڑے ہوتے ہیں وہ ان کے ہے نہیں. دے ہیو دا پرفیکٹ ہائیبرڈ سسٹم ورکنگ. اپوزیشن سے ان کو کوئی پریشر ہے نہیں, ان کے اپنے مسئلے پڑے ہوئے ہیں. انٹرنیشنلی انڈیا کے ساتھ کی جیت کے بعد ایک ویسی فیل گڈ فیکٹر آیا ہوا ہے. گلف کنٹریز ہوں, چائنا ہو, دیگر امپورٹنٹ پلیئرز ہوں, وہ بھی ہیلپ کر رہے ہیں. یعنی اس سے آئیڈیل سچویشن تو کسی گورنمنٹ کو مل ہی نہیں سکتی اگر وہ کوئی میننگ فل ریفارم کرنا چاہیں. تو اگر پھر بھی نہیں یہ ریفارم ہو پا رہا جس کا عابد سلیری صاحب ذکر کر پا رہے ہیں, تو دین تو the situation will be very worrying for the government and more so for the people of Pakistan. ہاں صاحب, میرا یہ خیال ہے کہ جب تک بیماری کا صحیح ڈائیگنوسس نہ کیا جائے اس وقت وہ بیماری دور نہیں ہو سکتی. میں نے یہ دیکھا ہے, ابھی آپ کے پروگرام میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً 90% وقت جو ہے وہ ہم صرف کرتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کس طرح بڑھانا ہے, ٹیکس کا بوجھ کس طرح بڑھانا ہے. میرے نزدیک اصل بیماری جو ہے وہ حکومتی اخراجات ہیں, اصل بیماری ٹیکس نہیں ہے یا ٹیکسز کی کمی نہیں ہے. اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ حکومت کے اپنے اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیجئے, آج سے کوئی 13-14 سال پرانا بجٹ نکال دیجئے, آپ 2010 کا بجٹ نکال, اس میں حکومت کا ٹیکس کلیکشن کا اپنا حد جو ہے وہ 1000 ارب تھا, اور پچھلے سال ہمیں حکومت نے خود بتایا ہے کہ اس کے خزانے میں 12,000 ارب کے ٹیکسز جمع ہو گئے. تو آپ سوچئے کہ ٹیکسز تو بڑی تیزی سے بڑھے ہیں, 1000 ارب سے 12,000 ارب پہ پہنچ گئے, اور ہم ابھی بھی یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ ٹیکسز کم ہے, ٹیکس نیٹ نہیں بڑھ رہا. اصل بیماری جو ہے وہ حکومتی اخراجات. اب آپ سوچئے کہ تینوں حکومتوں کے ریکارڈ دیکھ لیں, پی ایم ایل این بھی آئی ہے, پی ٹی آئی بھی آئی ہے, اور پیپلز پارٹی بھی آئی ہے. صرف بجلی کے شعبے میں کوئی 2,400 ارب کا نقصان ہے. پی آئی اے میں انہوں نے ٹکٹیں بیچی ہیں, جہاز چلاتے ہیں, 830 ارب کا نقصان ہے. سوئی ناردرن, سوئی سدرن, دونوں کمپنیاں انہوں نے بینکرپٹ کر دی ہیں. اگر گندم خریدنے جاتے ہیں, پیسکو کا ادارہ ہے, اس میں 900 ارب کا نقصان ہے. تو اب حکومت کیا کہہ رہی ہے کہ آپ اور میں اور ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے اور آپ کے اوپر ٹیکس بوجھ بڑھایا جائے, اور وہ جو ٹیکس حکومت وصول کرے گی وہ پی آئی اے میں ڈبو دیا جائے گا, وہ بجلی کے سیکٹر میں ڈبو دیا جائے گا, وہ پاکستان اسٹیل میں ڈبو دیا جائے گا. تو یہ کچھ بنتا نہیں. اگر بیماری دل کی ہے اور آپ علاج جگر کا کرتے چلے جائیں تو پھر وہ تو کبھی بھی صحت یابی نہیں ہو. یہ آپ اگری کریں گے علی خضر صاحب جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایکچولی ٹیکسیشن کا اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے صحیح, بٹ پرائمری ایشو یہ ہے ایکسپینڈیچر, یہ جو سفید آتی ہیں, گورنمنٹ کا سائز ہے, یہ اصل ایشو یہ ہے. وڈ یو اگری ود دیٹ؟ دیکھیں وہ ایبسولوٹ نمبر جو ہوتے ہیں وہ آپ اس کو لے کے کوئی آرگومنٹ کو کرنا, وہ مطلب تھوڑا سا وہ جو ہوتا ہے وہ پرسپیکٹو میں نہیں چیزیں آتی ہیں. آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی اگر ہم دیکھیں تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی آج سے 15 سال پہلے بھی ہمارا 10% تھا, آج بھی 10% ہے. اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. ہم نے صوبوں کے اخراجات میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا. ہم نے انرجی کے اندر جو پرائسز نہ پاس آن کر کے پچھلے 15 سال میں ان کی سبسڈی میں بہت اضافہ کر دیا, اور باقی بھی مختلف چیزوں میں ہم اضافہ کرتے رہے. تو نیچرلی ٹیکسز ہمارے اس طرح سے نہیں بڑھے ہیں, تو وہ ڈیفیسٹس ہمارے بڑھتے گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اخراجات اور ٹیکسز دونوں کے اندر بہت بڑا ایک پورشن ڈیٹ سروسنگ کا ہے. مثلاً کہ ہماری ڈیٹ سروسنگ جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑا حکومت کا خرچہ ہے, اور اس کا 40 سے 45% جو ہے وہ واپس ٹیکسیشن کے اندر آ جاتا ہے, چاہے وہ بینک کی انکم ہو, پرائیویٹ لوگوں کی انکم ہو, یا بینک ڈپازٹ پہ کمائے ہوں. تو وہ اگر آپ یا اسٹیٹ بینک کے پروفٹس ہوں, وہ جو سب سے بڑی نان ٹیکس ریونیو میں کماتی ہے. تو اس طرح سے اس طرح سے یہ بات کرنا ٹھیک نہیں ہے. ہمیں ان ٹرمز آف جی ڈی پی دیکھنا چاہیے. ہمارا یقیناً ٹیکس ٹو جی ڈی پی اسٹیگنیٹڈ ہے, اور ساتھ یہ ہے کہ ہمارا جو آپ نے اگلی بات جو آپ نے شروع میں ایک بات چھیڑی تھی کہ این ایف سی کی بات کرنی ہے, کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ بڑا لاب سائڈڈ ہے, کہ ہمارے سارے جو ذمہ داریاں ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ پہ ہیں, چاہے وہ ڈیفنس کی ہو, چاہے وہ ڈیٹ سروسنگ کی ہو, چاہے وہ انرجی پروویژننگ کی ہو.
اور جتنی جو ریونیوز ہیں وہ میجورٹی 60% وہ حکومت صوبوں کے پاس رہتے ہیں. تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہم اگر بڑھاتے جائیں گے, لیٹس سے ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی لے جاتے ہیں 5% اور بڑھا دیتے ہیں, بٹ اس کا 60% تو صوبوں کے پاس جا رہا ہوگا, صوبے تو اگر چیزیں ٹھیک نہیں کر رہے ہوں گے. تو یہ سسٹم انسینٹیو to collect taxes by the federal government is low, and its efficacy to have that fiscal austerity وہ diminish ہوتی ہے. پرابلم یہ ہے. لیٹس کم بیک ٹو دیٹ. لیکن ایک سیکنڈ کے لیے میں ذرا جو پہلے ہم بات کرے تھے تو مکمل کر لوں. سو عابد صاحب آپ نے گفتگو سنی, اب پہلے ریونیو سائڈ کی بات کرے تھے, پھر اس میں ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ ایکسپینڈیچر کا ذکر کیا which is very crucial. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں نا, پہلے تو ہم یہ کلیئر ہو جائیں کہ باقی تو کل جو کچھ آئے گا وہ جس طرح ابھی آپ نے بھی کہا کہ, یا ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ بھئی وہ نمبرز ہیں, ڈیٹا ہے, وہ آئے گا. اور بجٹ میں اٹس ناٹ جسٹ بیلنسنگ the numbers. اب تو فائنانس منسٹر صاحب تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ بڑا ایک اسٹریٹجک ہمارا ڈائریکشن سیٹ کرے گا بجٹ. تو اسٹریٹجک ڈائریکشن کا تو یہی مطلب ہے کہ اس بجٹ کے ذریعے ہمیں ایک اوور آل پالیسی ڈائریکشن نظر آئے گا اور ہمیں وہ ول ٹو ریفارم نظر آئے گی. اگر وہ ول ہی نظر نہیں آ رہی جس کا بھی آپ تینوں ذکر کر رہے ہیں, تو پھر تو اٹ از جسٹ دو ریونیو اور اس کو برابر کر کے اور ڈیفیسٹس کو پورا کر کے ایک ڈاکومنٹ بنا لیا. یہ جو ول ٹو ریفارم ہے, اب جس طرح آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ جی ریگریسو ٹیکسیشن, وہ تو ہر سال ہر گورنمنٹ ریگریسو ٹیکسیشن تو لگاتی رہی ہے. مانے تو ہم اس گورنمنٹ کو تب جب یہ اس طریقے سے اپنا ٹیکس ریونیو بڑھائے جس سے لوگ کہیں کہ ہاں یہ انہوں نے مشکل کام کیا ہے. اب یہ کیا آپ کے خیال میں, جو ہم نے پہلے کچھ سیکٹرز کی بات کی, ابھی بھی وہ جو ایک پولیٹیکل ول کی ضرورت ہوتی ہے وہ مسنگ ہے, یا کیپیسٹی مسنگ ہے, یا دونوں مسنگ ہے؟ دیکھیں نا, ریٹیل والا ایشو, وہ تاجر دو اسکیم کا جو فیل ہونا ہے وہ کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ ول نہیں تھی یا اسٹیٹ کر نہیں پا رہی؟ بیکاز اگر ہم نے یہ ساری اپنی جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, کمزوریاں, اگر عابد صاحب ان کو ہم نے اوور کم نہیں کرنا تو پھر یہ ریفارم تو نہیں ہوگا, پھر تو پھر یہ زبانی جمع خرچی معاملہ چلتا رہے گا. جی شکریہ. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ریونیو اور ایکسپینڈیچر یہ ایک ہی تصویر کا دونوں رخ ہے. اس کو ہم ادھر آر نہیں کہہ سکتے. ریونیو بھی بڑھانا ہے اور ایکسپینڈیچرز بھی کم کرنے ہیں. ڈاکٹر فرق صاحب کے دلائل بھی بہت بیلنسڈ اور وہ ہیں, ویلڈ ہیں, لیکن ریونیو جو ہے وہ بھی بڑھانا بہت ضروری ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہے. اٹس ناٹ ادھر آر. اب جو کل کے بجٹ میں ہوگا, میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ چونکہ یہ آئی ایم ایف کے 2 پروگرامز کے تحت بجٹ بن رہا ہے. میری اتفاق سے آئی ایم ایف کا جو 3 رکنی مشن تھا اس کے ساتھ ایک ڈیٹیلڈ ملاقات ہوئی, اور میں نے سیلریڈ کلاس ہونے کے ناطے اپنا دکھڑا رویا کہ بھائی باقی چیزوں کے علاوہ میں نے کہا کہ بھائی ہمارا کیا قصور ہے کہ کیونکہ ہمیں تنخواہ جو ہے وہ ٹیکس کٹ کے ملتی ہے, تو باقی جو سیکٹرز ہیں وہ تو آپ اس پہ زور دے نہیں رہے, ہمیں ریلیف کیوں نہیں دے رہے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی آپ جو ہیں وہ سزا بھگت رہے ہیں کیونکہ آپ کی حکومت باقی سیکٹر سے ٹیکس نہیں کلیکٹ کر پا رہی. اچھا, پھر میں نے اس کو وہ جو تھا کلائمیٹ چینج کا جو آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس میں ہے کہ رینیویبل انرجی بڑھائی جائے. جو آپ کا دوسرا پروگرام ہے کنونشنل, اس میں ہے کہ انرجی سرپروڈکٹ بڑھایا جائے, جس کا مطلب ہے کہ سولر پینل کا فارمولا جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا چھیڑ چھاڑ کی جائے اور سولر پینل کو ڈسکریج کیا جائے. تو جب میں نے اس چیز کی ان سے بات کی تو اس نے کہا کہ جی یہ آپ کے لیگیسی پیمنٹ چارجز ہیں, جب تک لیگیسی پیمنٹ چارجز جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہوں گے آپ کی رینیویبل انرجی کا اپ ٹیک جو ہے وہ انرجی سرپروڈکٹ میں اضافہ کرتا رہے گا. تو حکومت جو ہے وہ بہت کچھ کرنا چاہ رہی ہے. مجھے قطعی طور پہ اورنگزیب صاحب کی جو نیت ہے اس پہ ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن انفارچونیٹلی آئی ایم ایف نے آپ کو جو ایک رنگ فینس جو دے دی, اس کے اندر آپ کو جو ہے ریونیو بڑھانا ہے, وہ چاہے ڈائریکٹ بڑھا لیں چاہے انڈائریکٹ بڑھا لیں. اور ظاہر ہے کہ جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا, حکومت انڈائریکٹ بڑھا لے گی, اس میں اخراجات کم کرنے ہیں. ان اخراجات کو کم کرنے کے لیے شاید جو ہے وہ کچھ ادارے جو ہے ان کو مرج کر دیا جائے یا ان کو ابالش کر دیا جائے. آپ نے دیکھ لیا آئی ایم ایف کا جو فریم ورک آیا تھا اگلے 2 سالوں میں بھی کوئی پروسیڈ نہیں ہے پرائیویٹائزیشن سے, ان کو فورس ہی نہیں کر رہے کہ کوئی بڑی رقم آپ کو پرائیویٹائزیشن سے آئے گی. پی ایس ڈی پی میں یہی ہوگا کہ آپ نے کچھ اناؤنس کر دیا, جیسے اس سال ہوا کہ اس کا 25% سلیش کر دیا تھا, 25% ریلیز نہیں ہوا, تو وہاں پہ آپ کو آسٹیرٹی جو ہے وہ نظر آ گئی. صوبوں کے لیے جو
NFC अवार्ड है वो भी IMF की एक कंडीशन है, वो अगस्त में अब डिस्कशन होती है और वहां पे देखना होगा कि सूबे कितने वो एक्टिवली जिम्मेदारी उठाते हैं। अगर बाकी चीजों का नहीं तो कम से कम जो सोशल प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है 715 से 750 अरब रुपया अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए रखा जा रहा होगा तो सूबे उसमें कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी चीज़ों के लिए कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं जो कंक्लूड करूंगा वो यही है कि हुकूमत की नीयत पे मुझे डाउट नहीं है, लेकिन जो आपको ग्राउंड रियलिटीज हैं उसमें उनको फिक्स फार्मूला पे ही चलना है। नीयत इज नॉट गुड इनफ, नीयत इज नॉट, जरूरी है, नीयत से काम शुरू होता है लेकिन उसके आगे लेके चलना है।